اس میں زیادہ کھولنی پڑی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ احسان ہے اور ہمہ وقت اسی کی ذات کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہم عجیب پانی کی مخلوق کو یہ عزت دی ہے کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا. اور اس سے بڑی عظمت کی بات یہ ہے اس حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے جو کسی اور کا نہیں، خود رب کا حبیب ہے. پھر بخشش کے بہانے رکھیں، کرم کی خیر رکھی ہے، برکات کی خیر ہمیں عطا فرمائی. اب ان برکات کی خیر میں سے ایک تسلسل آج کا دن بھی ہے کہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع نصیب ہو رہا ہے. عاشقوں کا مہینہ آج اختتام کی طرف جا رہا ہے. روحوں کا مہینہ، نفس مطمئنہ کا مہینہ، مولا سے ملاقات کی تیاری کا خاص مہینہ، اس کے حبیب کی حضوری کی پانے کا خاص مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے بھوک اور پیاس کو اپنی روح کا نور بنا لیا، جنہوں نے اس کے حضور سجدہ ریزی سے اپنے دل کو الوہی رزق سے وابستہ کر لیا. میں نے چاہا کہ آپ کو 3 جمعے رجوع الی اللہ، توجہ الی اللہ، خشیت، گریہ و بکا پر لگائے. سیدہ کائنات کی بارگاہ کی نسبت بھی حاصل ہوئی. آج کا جمعہ میں نے کہا چونکہ جمعۃ الوداع 27ویں کے بعد آ رہا ہے، آج کا جمعہ تعلق بالرسالت پر گفتگو کی جائے، رجوع الی الرسول، تاجدار کائنات کی طرف لوٹا جائے، کیونکہ اللہ کا راستہ تاجدار کائنات کے راستے کے بغیر نہیں ملتا. اس کے لیے مضمون میں نے درود و سلام امت کا حضور سے تعلق کا ذریعہ ہے. اور آپ عاشق جہاں گرمی کی شدت عروج پر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، آپ اندر والے تو پھر کچھ ٹھنڈک میں، اے سی میں، اور ہمارے جو ساؤنڈ والے بھائی عامر بھائی ہیں نا، یہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی میں 12 ساڑھے 12 بجے تک پہنچ جاؤں گا. میں نے کہا آپ لیٹ ہو جائیں گے. یہ وہ نہیں ہیں، یہ بڑے عاشق لوگ ہیں. یہ اپنا کام کاج چھوڑ کر بڑی بڑی دور سے فون آئے، لاہور سے نہیں، باہر لاہور سے بھی مجھے
کہ ہم آئیں گے. تو وہ جمعۃ الوداع کی جو کیفیات اور محبت، میں نے کہا آپ لیٹ ہو جائیں گے، وہ دیکھا پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے. تو یہ تقاضا بھی صرف اس لیے ہے کہ ہم آپ کی اچھی نوکری کر سکیں. آپ جو اتنے آس، امید، عشق کی خیر لے کر آتے ہیں، تو اس پورے مہینے میں ہم نوکری کرتے ہیں. ہماری انتظامیہ، میرے بزرگ، ہمارے حاج صاحب اور سارے لوگ مسلح والے. ایک عرض کروں گا، ہم سچ بولتے ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمان آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، مگر سچ بتائیں ہم آپ کے مطابق آپ کی خدمت نہیں کر سکے، خدمت نہیں کر سکے. تو اگر کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے گا، اور اللہ کے حضور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، آپ کی گواہی ہمارے لیے خیر کا باعث بن سکے. کون 10 بجے سے آنا شروع ہو جاتے، کون آتا ہے آج کے دور میں؟ کچھ عشق کی خیر لو لگتی ہے تو کوئی آتا ہے، ورنہ دنیا میں لوگ اتنے گم ہیں، ان کے پاس نماز تو کجا، مولا کو نام لینے کا بھی، مولا کا نام لینے کا بھی وقت نہیں ہے. شکر الحمدللہ، یہ اس مالک کا احسان ہے، اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ ان کی نوکری ہے، وہ جس سے لے، اور انہیں نوکروں کی کمی نہیں ہے. نہ اللہ کرو اس کے حبیب کو شکر ادا کیا کرے، یہ نوکری وہ ہم سے لے رہے ہیں. تو باہر والے ہم سے ویسے ہی زیادہ پیارے ہیں کہ وہ شدت میں بھی بیٹھے ہیں. میں ان کی تراوٹ کے لیے، اب میں ہوتا تو میں خود باہر آ جاتا، مگر سسٹم اندر ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا باہر جو بیٹھے ہیں. مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں، حشر کی گرمی سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے. انما العسر یسرا، وہ بھی دیکھ رہا ہے میرے بندے میرے ذکر کے لیے میرے گھر میں کمی کے باوجود اکٹھے ہیں، گرمی کے باوجود اکٹھے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. آئیے اسی پیغام اور رحمت کے ساتھ جمعۃ الوداع میں حضوری والی بن کے بیٹھے، توجہ اپنے مولا اور اس کے حبیب کی طرف کر کے بیٹھے، دامن پھیلا کر بیٹھے. یہ لینے کا وقت ہے اور وہ دینے پر تیار ہے. اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، یہ ساری مولا کو بھی پتا ہے اور اس کے حبیب کو بھی پتا ہے. اس لیے توجہ دکھ کے بجائے محبوب کے رخ کی طرف کر لے، محبوب کے رخ کی طرف کر لی جائے، سوئے مدینہ کر لی جائے، حبیب کی طرف کر لی جائے، اس کرم و رحمت کی خیر کی طرف کر لی جائے. اور سخی بھی ایسا ہو جو مانگت کے مانگنے سے پہلے دیتا ہو، تو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سخی کی تعریف کرو، وہ ضرورت سے زائد دے گا. وہ سخی ایسا ہے، اس دروازے سے تو کوئی جانور خالی نہیں جاتا، ہم تو ان کے امتی ہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت درود پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر کثرت سے درود بھیجو، اور پھر ادب و تسلیم کی کثرت کے ساتھ میرے محبوب پر سلام پیش کرو. آج ہم سوچتے ہیں اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. ہم درود و سلام پڑھتے ہیں مگر اس آیت پر غور کریں، رب نے کتنا بڑا تحفہ ہم گناہگاروں کو عطا کیا ہے. فرماتا ہے بے شک اللہ
اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ صلات بھیجتے ہیں. اب صلات کا ایک معنی ذکر کرنا بھی ہے. کیا؟ ذکر کرنا بھی ہے. تو اگر صلات کا معنی ذکر کر لیا جائے تو صلات کا معنی جب ذکر ہو جائے گا تو ترجمہ کیا بنتا ہے پھر؟ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کا ذکر کرتے. ہائے اب اس پر میں حدیث بھی دوں گا آپ کو، بخاری شریف کی حدیث سناؤں گا. پہلے سمجھیں اس بات کو. اس آیت میں دیکھیں سب سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے. اب مجھے بتائیں، سچ بتائیں، رب کسی کی عبادت کرتا ہے؟ رب کریم کسی کو سجدہ کرتا ہے؟ رب کریم کسی کی تحمید کرتا ہے؟ رب کریم کسی کا طواف کرتا ہے؟ رب کریم کسی کے لیے روزہ رکھتا ہے؟ رب کریم کسی کے لیے حج کرتا ہے؟ مگر وہ کہتا ہے نہ میں حج کرتا ہوں، نہ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں تسبیح کرتا ہوں، نہ میں تحمید کرتا ہوں، نہ میں کسی کے لیے رکوع کرتا ہوں، نہ قیام کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا. مگر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب سے اللہ ہے. کیا؟ جب سے ہے. اور اللہ کب سے ہے کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. اور اللہ کبھی تھا نہیں، ہمیشہ سے ہے. اور جب سے ہے تب سے اس کا فعل ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کہ یصلون علی النبی، جب سے ہوں تب سے ہی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں. جب سے ہوں حبیب، جب سے میں ہوں. لوگوں غور کرو، کروڑ سال پہلے کا ہے، ارب سال پہلے کا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. وہ کب سے ہے؟ کہ جب سے ہوں تبھی سے مصطفیٰ کو چاہا ہے. اور اس لیے میں محبوب کا ذکر کرتا ہوں، محبوب کا ذکر کرتا ہوں. فرشتوں تم کیوں رکتے ہو؟ سارے فرشتے بھی میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. ہم خوش نصیب نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں. دنیا میں کوئی کسی کا محبت والا ہو تو وہ غیر کی زبان پر اپنے محبوب کا نام پسند نہیں کرتا. وہ اس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بولے نا ہے. اور اللہ کی محبت کتنی پاکیزہ ہے. جب محبوب کی بات آتی ہے کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں. فرشتوں تم بھی کرو، یا ایھا الذین آمنوا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں تم بھی کرو. کوئی خاموش نہ رہے. ساری کائنات، میں بھی شامل ہوں، ساری کائنات میرے ساتھ مل کر میرے محبوب کا ذکر کرے. اب اس ملنے سے مراد اللہ سے ملنا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے یہ ایک اشارہ اور حق کے لیے کہا. جس طرح اللہ نہیں فرماتا میں بندے کے قریب ہوتا ہوں، میں بندے کے بازو قریب ہوتا ہوں، میں بندے کے ساتھ ایسا کرتا ہوں. اور واری جائیں کہا تم میرے محبوب کا ذکر کرتے ہو؟ جی مالک. امتی کو کیا ملتا ہے؟ امتی کو کہا حبیب بتا دو تم میرے محبوب کا ذکر کرتے ہو، اور محبوب کا ذکر میرا ذکر ہے. اور جو میرا ذکر کرتا ہے اور میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جو کسی کا ذکر نہیں کرتا، اس نے توفیق بخشی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا ساحل بنا دیا، اپنے محبوب کے ذکر والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب اس ذکر کو سمجھنا ہو، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا کہ جس طرح فرش والے فرش پر بیٹھ کر اپنی بساط کے مطابق ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں بھی فرشتوں کی مجلس میں فقط ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں.
اور اس کا ذکر قرآن میں بھرا ہے. کیسے ذکر کرتا ہے؟ فرماتا ہے حبیب تیرے شمائل کا ذکر، کہ تیرے حسن کا ذکر، تیرے جمال کا ذکر، تیری رہنائی کا ذکر، تیرے زلفوں کے پیچ و خم کا ذکر، حبیب تیری آنکھوں اور نازنی حسن والی آنکھوں کا ذکر، حبیب تیری زبان کا ذکر، تیرے سراپا کا ذکر میں کرتا ہوں. اور کیسا؟ چہرے کی بات آئے تو میں کہتا ہوں وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی طرح حبیب تیرے چہرے انور کی قسم. سینے کی بات آئے تو میں کہتا ہوں الم نشرح لک صدرک، حبیب میں نے تیری خاطر تیرا ذکر، حبیب میں نے تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا. ہاتھوں کی بات آئے تو کہتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا یہ جو حدیبیہ کے مقام پر تیرے غلاموں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حبیب وہ ہاتھ تیرا تو نہیں ہے، وہ تو میرا. باقاعدہ حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. تاجدار کائنات کی زبان کی بات آئی تو فرمایا وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی. فرمایا حبیب وما ینطق عن الہوی، حبیب آپ اپنی مرضی سے تو کلام اور بولتے ہی نہیں ہے، ہم وہی کلام کرتے ہیں حبیب جو ہم چاہتے ہیں. یعنی حبیب زبان تیری ہے، کلام ہم کرتے ہیں. پھر اس لفظ صلاۃ کا ایک معنی ذکر بڑھانا بھی ہے. کیا؟ ذکر بڑھانا بھی ہے. اور اس ذکر بڑھانے کا عالم دیکھو، اللہ کریم فرما رہا ہے، فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اور جب ہم کہتا ہے نا رب ہونا تو بلندی کے باری جائیں، کتنا بلند کیا. سوال آیا نا ذہن میں، کتنا بلند کر دیا. ذہن میں ایک سوال آتا ہے کتنا بلند کیا ہے رب نے. کوئی 2000 فٹ، کوئی 50,000 فٹ. تو آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کتنا بلند کیا اس مالک نے محبوب کے ذکر کو. بس اندازہ لگا لیجئے. دیکھیں میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، کرسی پر، ممبر پر، تو فی الحال میں اوپر ہوں اور آپ نیچے ایک نسبت. اچھا یہاں سے میں یہ جو ہماری یہاں پر موجود ہے گیلری سے میں گیلری میں چلا جاؤں تو گیلری والے اوپر ہیں اور میں نیچے رہ گئے. وہاں سے میں مینار پر چلا جاؤں تو مینار اوپر اور ہم گیلری والے نیچے ہو گئے. اس طرح کوئی شخص بادشاہ مسجد کے مینار پر پہنچ جائے تو بادشاہ مسجد کا مینار اوپر ہے، مسجد قدسیہ کا مینار نیچے. آگے آئے مسجد قدسیہ کے مینار سے بادشاہی مسجد کا مینار ہو گیا، بادشاہی مسجد کا مینار نیچے ہے اور حضور دادا صاحب کا مینار مسجد کا مینار اوپر ہے. اب اس کے مقابلے میں اوپر اور نیچ کا ایک ذہن میں رکھیں، ایک تناسب ہے. اس سے آگے آئیں تو مینار پاکستان کا مینار اس مینار سے بھی وہ نیچے ہے، وہ اوپر ہے. وہاں سے آپ دبئی کے برج خلیفہ کو لے لیں، وہ اوپر ہے اور یہ مینار نیچے ہے. وہاں سے آپ مکہ ٹاور کو لے لیں، وہ اوپر اور سب نیچے ہے. تو ایک نسبت اور تناسب ہے کہ اونچ اور نیچ کا تعین ہوتا ہے، کون نیچے ہے کون. تو ایک نسبت سے اندازہ ہوتا ہے، نیچے والا اوپر دیکھے گا تو بلند نظر آئے گا اور بلندی والا نیچے دیکھے گا تو نیچے نظر آئے گا. میں پوچھتا ہوں رب سے بلند کون ہے؟ اس کی بلندی کا کیا اندازہ ہے؟ اور جب وہ کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب وہ بلندیوں والا کہے کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو کتنا بلند کر دیا تیرے لیے، تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ذکر مصطفیٰ کو رب نے کتنا بلند کیا. رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا. جب رب کی عظمتوں کا اندازہ نہیں، رب کے علوم کا اندازہ نہیں، اس کی ذات کی عظمت اور عرفان نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا بلند ہے، تو جس کے ذکر کو وہ کہے گا کہ ہم نے بلند کر دیا.
تو کتنا بلند کیا ہوگا، کتنی عظمت بخشی ہوگی۔ اب جس کو رب عظمت بخشے وہ ہماری عقلوں میں آئے گا، ہماری شان ہماری سمجھ میں آئے گا؟ بس سمجھ لگی حقیقت مصطفیٰ اور عرفان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ اور بلندی ذکر مصطفیٰ، یا تو حقیقت میں رب جانتا ہے یا تاجدار کائنات جانتے ہیں۔ اعلی حضرت پیشری یہ فرماتے ہیں معراج کی شب جب لوگ عرش کی جانب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو فرمانے لگے ہم فرشتوں کا خیال ہے کہ عرش والے تاجدار کائنات کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور کیا جملہ فرمایا مگر جب حضور کی پرواز کو دیکھا کہ تاجدار کائنات نوریوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے اور اس سے آگے ادنا پر چلے گئے، اور حیرت میں مبہوت جبریل بھی دیکھتے رہ گئے کہ رفتار مصطفیٰ کیا ہے، پرواز مصطفیٰ کیا ہے، تو پکار اٹھے اعلی حضرت عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مقام ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرض کر رہا ہوں اسی کیفیت محبت کو پھر حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی سرکار آپ کو پتا ہے آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ بڑا پیارا ہے حدیث کا، ہنس لیں اور فرمایا حبیب آپ کو پتا ہے؟ فرمایا جبریل تم بتاؤ کیسے بلند کیا؟ کہا رب فرماتا ہے جعلت ذکر کا ذکری، حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اور یہ فیض ذکر کی خیر جس طرح رب کی ذات بے عیب ہے، رب کا نام بے عیب ہے، اس طرح تاجدار کائنات کا نام بھی بے عیب اور ہر صفات میں سب سے اوپر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اچانک میرے ذہن میں عرض سے بعد یہ نقطہ دوبارہ آیا، عرض کر دیتا ہوں، اور اس سے قبل چلیں اسی کو لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا نام ہے اللہ، اللہ کا ہر لفظ بھی مسمى اور باصفت اور بالکل بامعنی۔ اب میرا نام ہے آسن، آسن کا الف ہٹا دیں اور ہا ہٹا دیں، سن، سن کیا ہوتا ہے؟ کو معنی نکلا؟ اویس میرا نام ہے، اویس کرنے کی نہیں بات ہو رہی، ان کی بات ہو رہا ہے۔ میرا نام اویس رکھا گیا، اویس کا الف ہٹا دے تو ویس رہ جاتا۔ ویس کیا ہوتا ہے؟ عشق، عاشق، عاشق کا آئین ہٹا دے، عشق قاف والا، عشق کی کیا معنی ہے؟ ایسے سینکڑوں مثالیں آپ لیتے جائیں تو ہر لفظ ہر نام بامعنی ہر لفظ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے اونچی آواز سے ذرا، نہیں ہوتا۔ اب ذرا ساتھ ساتھ چلنا ہے، میں آپ مضمون کی طرف اس کو آ رہا ہوں آگے۔ یہ ذرا سمجھانا بھی مقصود ہے کہ یصلون علی النبی ہے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں ہم صرف واہ 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 درود پڑھے سب صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے۔ لفظ نماز ہے نا، نماز عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ اونچی آواز سلام کہتے ہیں۔ رب نے یہی سلام کا لفظ اپنی عبادت کے لیے بھی رکھا ہے، اور یہی لفظ رب نے مصطفیٰ کے لیے درود و سلام کے لیے بھی رکھا ہے۔ آپ سمجھ لگی جعلت ذکر کا ذکری، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اور ایک اور معنی ذہن میں آیا، ہائے ہائے ہائے، وہ یہ ہے سلام کا ایک معنی ہم نا فلودے کو بھی اور جھاڑو کو عربی میں مسولا کہتے ہیں۔ کیا؟ مسولا۔ مسولا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سے تنکے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جھاڑو بنتا ہے۔ فلودا کو بھی اس طرح سلاد کے ایک معنی فلودا بھی ہے۔ فلودا میں کیا کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں نا، دودھ آیا، اس میں سوئیاں آئیں، اس میں اب کہ روزے کی حالت میں کیا ہمارے منہ میں باتیں ڈال رہے ہیں. چلے میں نے کہا اسی میں ذرا چسکا ہو جائے گا. سمجھے اس بات کو، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بڑی اہم بات اور بڑی لطیف بات ہے، اچانک عطا ہوئی. اب اس میں وہ تخ ملنگا ڈل گئی، اس میں وہ اور کچھ ربڑی ڈل گئی، اور سب کچھ ڈال کر ایک دودھ تیار ہوتا ہے جسے ہم پیتے ہیں. ربڑی والا دودھ کہتے ہیں، فلودے والا دودھ کہتے ہیں. تو فلودہ بھی سلاد سے نکلا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سب کچھ جمع ہو گیا. اور نماز کو سلاد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی عبادات کا مجموعہ ہے. اور نبی پر درود و سلام میں سلام اس لیے کہتے ہیں کہ رب نے اس میں بھی کرم، رحمت، خیر، برکت، ذکر، رفعت، شفاعت اور رحمت سکون عطا کر کے سب کچھ حضور کے بااختیار ہونے کو جمع کر دیا. اس لیے کہا ہے میرے نبی پر درود و سلام کو عام مت سمجھنا. میری نماز پڑھنی ہو تو وہ بھی صلاۃ ہے، اور مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہو تو وہ بھی صلاۃ ہے. یا حضور کے سارے غلام زندہ باد، حضور کے سارے عاشق زندہ باد، حضور کے سارے ہم دربار، حضور کے دربار کے نوکر سب زندہ باد حضور کے ساتھ. تو عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے. فرمایا وہ عبادات کا مجموعہ بھی صلاۃ ہے، اور محبوب کی شانوں کا ذکر بھی اجتماعی طور پر جس میں جمع کر دیا ہے وہ بھی درود و سلام ہے. وہ بھی درود و سلام ہے. یہ ہے ذکر کا معنی، اور ذکر بڑھانے کا معنی. پھر ایک اور معنی بھی ہے صلاۃ کا. اور یہ بھی بتا دوں کہ حضور کا ذکر یصلون کا ترجمہ مضارع کا ہے. کیا؟ میں بڑی سادی بات، ہم اتنا بات تو جانتے ہیں نا، فعل ماضی، حال، مستقبل جانتے ہیں. ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو گزر چکا. حال کیا ہوتا ہے؟ جو چل رہا ہو. اور مستقبل کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اللہ نے یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ماضی کا نہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ درود بھیجتا تھا. محبوب پہلے بھیجتا رہا ہوں، جب دنیا سے چلا جائے گا پھر نہیں. میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا کہ ذہنوں میں یہ سوال آئے اور جو یہ فکر ڈالی جاتی ہے، شاید تاجدار کائنات اس طرح حیات نہیں، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک. یہ فکر ڈال کر میں ان کی فکر کا جواب حکمت سے دے رہا ہوں، دلیل کے ساتھ. دلیل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی تو یصلون کا ترجمہ مضارع کا ہے. مضارع میں خاص بات یہ ہوتی ہے، یہ عربی کو خاصیت حاصل ہے، ایک ہی فعل میں حال اور مستقبل جمع ہے. یعنی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. آپ سمجھ لگی؟ یعنی رب کہہ رہا ہے ذکر کرتا ہوں، ذکر کرتا رہوں گا. ذکر بڑھایا ہے، ذکر بڑھاتا رہوں گا. اسی لیے تو کہا ابھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب تیری آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی اور اعلیٰ ہوگی. حبیب تجھے زوال نہیں، تجھ میں نقص نہیں، تجھ میں کمی نہیں، تجھ میں کجی نہیں. اور جو تیری کجی کی بات کرے وہ خود کج والا ہے، تو تیری ذات میں کمی نکالے وہ کمی والا ہے. حبیب تیرے ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہے، اور تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اور جس کو رب کہے کہ حبیب گھڑیاں بھی تیرے ذکر کو بلند کرتی ہوں، تو جس کا ذکر بلند ہو رہا ہو وہ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور درود بھیجتا ہوں، درود بھیجتا رہوں گا. اگر حضور نعوذ باللہ ختم ہو گئے، نعوذ باللہ چلے گئے، آئے تھے اور چلے گئے، تو پھر اب تک رب درود کس پہ بھیج رہا؟ تو پھر کیوں نہ کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. یصلون کا معنی ہے. اور نماز میں بھی رب نے ایسی قربت رکھی. نماز صلاۃ لے، کیا ذکر کو جوڑا ہے رب نے. میں نماز پڑھ رہا ہوں،
اور نماز پڑھتے ہوئے آپ آ جائیں اور آواز دیں السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ جب نماز ٹوٹ گئی، اب غیر کا سلام کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی، اور ادھر التحیات نماز پڑھی، نماز پڑھ کر التحیات میں بیٹھا، پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور ساتھ ہی کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے آقا آپ پر سلام ہو۔ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ وہاں سلام کا جواب دوں تو نماز ٹوٹتی ہے، اور یہاں جب تک سلام نہ پڑھوں نماز نہیں ہوتی۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، باقی غیر ہیں، غیروں کا ذکر میری عبادت میں نہیں جچتا، حبیب میرا ہے، اور میرے حبیب کے ذکر کے بغیر میری عبادت نہیں جچتی۔ میری عبادت نہیں جچتی، مجھے نہیں پسند۔ ہائے، اور مسئلہ سن لیں، مسئلہ سن لیں، یہ نہیں ہے السلام علی النبی بس نا، یا والصلاۃ والسلام علی النبی نا، السلام علیکہ، سونے تجھ پر سلام ہو۔ امتی یاد رکھ، تو کہیں پر ہو وہیں سے پڑھ السلام علیکہ، میرے محبوب کا آنا ضروری نہیں، ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں سے پڑھے گا میرا محبوب تیرا سلام سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اب اس کو بھی سمجھ، اس کی بات کو بھی ایسی بات آ گئی، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ سے سلام کا جواب ملتا ہے۔ والسلام علیکہ ایھا النبی کے اندر، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بات، یہ ترجمہ، یہ معنی کہیں نہیں ہے کہ جب حضور کا ذکر کرے تو حضور آ جاتے ہیں۔ ہمارے عقیدوں میں کہیں کہیں یہ بھرتیاں ڈال دی گئی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جب حضور کا ذکر کرتے ہیں حضور آ جاتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ محبوب کو مجبور کرنے والے۔ یہ کم ہے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں۔ رب نے وہ طاقتیں اپنے حبیب کو دی ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنتے ہیں، یہ کم ہے۔ ہاں اگر ان کی مرضی ہو، ہماری نہیں، ان کی مرضی ہو، لجپالی کریں تو جسم مثالی کے ساتھ ہمیں خیر ڈال دیں۔ تو عرض کر رہا ہوں، اب مسئلہ جو تھا وہ سنانے لگا، التحیات کا ایک ایک لفظ واجب ہے۔ کیا؟ ایک ایک لفظ واجب ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بھول سے سجدہ صاحب، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑیں دوبارہ نماز، رب نے کہا بھول کر چھوڑو گے پھر سجدہ صاحب کروا کر پھر التحیات میں بٹھاؤں گا، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور اگر جان کے چھوڑے گا پھر دوبارہ نماز پڑھے گا پھر التحیات میں بٹھاؤں گا، جب تک سلام نہیں پڑھے گا آگے نہیں پڑھوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے رب نے سلام پڑھایا کہ نہ پڑھایا؟ نہ پڑھو، اسی کہڑا کا زبردستی پڑھو، پڑھایا کہ نہ پڑھایا؟ واری جاؤں، یہ ساری کھیڑ پہ آپ یہ کھیڑا نہیں، یہ سارا اس نے اپنے محبوب کے لیے کیا۔ اب صلاۃ کا ایک اور معنی بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی ہے سکون بھیجنا، سکون بھیجنا، تسکین نازل کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے میں جب سے ہوں میں اپنے محبوب پر تسکین بھیج رہا، اور سکون بھیج بھیج کر، سکون بھیج بھیج کر میں نے اپنے محبوب کی جھولی میں اپنی ساری کائنات سکون محبوب کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ اے دکھی انسانیت، اے انسانیت میں انسان تلاش کرنے والے، دکھوں میں سکھ ڈھونڈنے والے، پریشانیوں میں مٹے ہوئے، وہ زندگی میں ہو، وہ دینی محاذ پر ہو، وہ مذہبی محاذ پر ہو، وہ ذاتی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ رشتہ داری میں ہو، وہ آئلی ہو، وہ کسی بھی زندگی کے زاویے پر، جب انسان تجھے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب، آزمائش، آلام،
युसल्लून अलन नबी। तुझे सुकून चाहिए, तुझे इत्मीनान चाहिए तो सुन, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। याद रख, मैंने खबरदार, आगाह हो जाओ, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। मगर अल्लाह तेरा जिक्र क्या है? कब जिसमें इत्मीनान रखा है, कब मेरा जिक्र जिक्र मुस्तफा है। लोगों, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो बारगाह मुस्तफा में आ जाओ। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। रब फरमा रहा है, ना हो तो हमारे पास साउंड सिस्टम फिर मौजूद है, वो बड़ा जनरेटर मौजूद है, आप लोगों के लिए इंतजाम ने रखा है कि पंखा तो चलता रहेगा ना। चले, अब हम अंदर बाहर वाले आहिस्ता आहिस्ता बराबर हो जाएंगे गर्मी में भी इंशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा हूं तो अब उस सुकून की तलाश की। जानवर भी सुकून और रहमत लेने बारगाह मुस्तफा में आते हैं। और एक और माना इसके साथ जोड़ देता हूं, सलात का एक माना रहमत भेजना भी है। क्या? रहमत भेजना भी है। और कहा हबीब, मैंने रहमत भेज भेज कर, मैं कौन हूं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, रब्बुल आलमीन हूं। और हबीब की बात आई तो कहा रहमत भेज भेज कर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, मैंने रहमत भेज भेज कर तुझे सरापा रहमत सारे आलमों के लिए बना दिया है। मैं रब्बुल आलमीन हूं, तू रहमत लिल आलमीन है। अब इसमें एक बात अचानक मेरे ज़हन में आई, हाय, वो ये बात ज़हन में आई, अल्लाह सारे आलमों का रब है ना, ऊंची आवाज से। अब मैंने सिर्फ एक सवाल खुद छोड़ा है, तो इसका मतलब जितने आलम हैं रब उन्हें जानता है, रब उन्हें पालता है। इसका मतलब यह है कि फिर आलम भी रब को जानते हैं। क्या जानते हैं? तो जब रहमतुल लिल आलमीन हुए, इसका मतलब रहमतुल लिल आलमीन होकर सारे आलम हुजूर को जानते हैं। और ताजदारे कायनात रहमतुल लिल आलमीन होने की वजह से सारे आलमों को जानते हैं। ये इल्म मुस्तफा है। रहमत से ये अंदाजा लगा लो, जितने आलमों में मखलूक बसती है वो हुजूर को जानती है, और अकेले मुस्तफा सारे आलमों की मखलूकात को जानते हैं। और हुजूर हैं सरापा रहमत। शादी गल रहमत देखनी है, बोले दिल करता है ना रब की रहमत को देखें। रब ने कहा मेरे मुस्तफा को देख लो। ऐसी होती है, ऐसी होती है। अब उस रहमत की इंतहा के लिए पहले मैं हुजूर पर दरूद और सलाम के हवाले से दो हदीसें, फिर मैं आता हूं उस पर, फिर मैं समझाता हूं। पहले उसको ले लेता हूं। अब की जो रहमत की बात आई, ये जो सुकून की बात आई, जानवर भी रहमत और सुकून के लिए बारगाह मुस्तफा में आते। हदीस में आता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बारगाह रिसालत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है। ये पूरी किताब है कश्फुल इसरार फी मोहब्बत मौजूदात सैयदुल अबरार, जिसमें हुजूर के साथ सारे आलमों में से चंद की मोहब्बतों के बारे में बताया गया है। हैवान भी हुजूर से प्यार करते हैं, जानवर भी सरकार की बारगाह में आते हैं। हदीस में आता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और एक ऊंट हुजूर की बारगाह में दौड़ता हुआ आया।
اور 2 دن کی مسافت طے کر کے آیا. کتنے دن کی؟ اونٹ کو کس نے بتایا کہ کسی کی کہیں نہ بنے تو مدینے چلے جاؤ، مدینے آ جاؤ. اسے بھی پتا ہے تاجدار کائنات یہاں ہے. ہم انسانوں کو نہیں پتا کہ تاجدار کائنات کہاں ہے. ہم ہی دور آیا اور ایسے سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگ پڑا. حضور اس کے پاس گئے، آنکھوں سے آنسو اس کے جاری، زمین گیلی ہو گئی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، واپس آئے تو صحابہ نے حضور سے پوچھا رضوان اجمعین، حضور آپ اونٹ کی بولی جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ کون سی بولی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ میں ایسی سوچ میں پڑ گیا تو حضور کے کچھ امتی گونگے بھی تو ہوں گے نا. اس کا مطلب وہ دل کے اندر جو ہے رب نے وہ بھی اپنے حبیب کو بتا دیا ہے کہ تیری امتی کے دل میں تیری محبت اور کیا اس کی امنگ ہے. یہ حضور سے پیار ہے. عائشہ بات جمعۃ الوداع ہے، آج چلنے دیں بھائی. پیچھے والے آپ ہی دس جو آج آپ کو پتا ہمارے ساتھ ذرا 5 منٹ واپر چلتے ہیں، پھر آخر پر شہزاد علی مدنی صاحب الحاج شہزاد علی مدنی صاحب بھی آ جائیں گے. سننا چاہیں گے انہیں؟ ہاں اونچی بات ذرا بتائیں، وہ شاید سن ہی رہے ہوں. اونچی ذرا آواز ہلکی ہو گئی. ہاں چلے، یہ انتظام وغیرہ اسی لیے کروایا گیا. بس میں یہ واقعات کی طرف بس پھر جوڑ دوں گا، ختم کر دوں گا، زیادہ لمبا نہیں کرنا، گرمی کی شدت انداز ہے مجھے. تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ، اور حضور کہہ رہے تو کون سی بولی ہے جو ہم نہیں جانتے. تھوڑی دیر بعد اس اونٹ کے مالک آ گئے. مالک جب آئے، حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے، وہ اونٹ بارگاہ رسالت مآب میں حضور کے پیچھے چھپتا تھا، چھپتا تھا. اب اونٹ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، بارگاہ رسالت مآب کے پیچھے چھپتا تھا. اونٹ نے بتا دیا لوگوں جو حضور کی اوٹ میں آ جائے گا اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اے امتی جان، جسے تو جانور کہتا ہے اس کو تجھ سے زیادہ حبیب کی خبر ہے. وہ جانتا ہے پناہ مصطفیٰ میں ہی سب کی پناہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں سب کی پناہ ہے. اگر تو نہ جان سکا کہ بارگاہ مصطفیٰ کی پناہ کیا ہے تو تجھ سے بہتر وہ جانور ہے جسے تو عقل مند نہیں کہتا. یاد رکھ وہ تجھ سے باغی لے گیا، اور اگر جان کر بھی انجان بنتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، فرمانے لگے ظالمو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب وہ بھی ادب والے تھے، یہ نہیں کہا یہ ہمارا اونٹ ہے. عرض کرنے لگے سرکار ہمارا اونٹ بھاگ کر آیا ہے، ہمیں واپس مل جائے. حضور نے فرمایا اب وہ بوڑھا جو ہو گیا ہے، تھوڑی آواز کو لے گا بھائی، اب وہ بوڑھا جو ہو گیا ہے، اب تم اسے ذبح کرنا چاہتے، ذبح کرنا چاہتے. وہ ہکے پکے ہیں، کہنے لگے سرکار آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اب بوڑھا ہو گیا تو ذبح کر دیں، بوجھ ہے ہم پر، آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا اگر مجھے نہیں پتا تو پھر میں نبی کیوں ہوں؟ سرکار نے ان سے فرمایا میں دعا کرنے لگا ہوں، اور ایک اظہار محبت و عشق کا ایک برفتگی ہے. سرکار کاش ہم اس اونٹ کی رسی ہوتے، سرکار کاش ہم اس اونٹ کی نال ہوتے، نال. سرکار ہم کاش اس اونٹ کی چمڑی کا حصہ ہوتے. جو جملہ اس کے لیے حضور نے فرمایا مجھے تمہارا اونٹ پسند آ گیا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے با اونٹ تیرے واری جائے، تجھے محبوب نے پسند کر لیا اور خریدنا چاہتا ہے. امتی تو اپنے محبوب کی طرف کب آئے گا؟ حضور فرما دے امتی تو مجھے پسند آ گیا. لوگ جو پسند آ گئے دیکھ لو ان کا حال کیا ہے. کوئی ابو بکر بن گیا،
کوئی عثمان بن گیا، کوئی عمر بن گئے، کوئی علی بن گئے، کوئی حسن بن گئے، کوئی حسین بن گئے، کوئی بلال بن گئے، کوئی سلمان بن گئے، کوئی حسن بصری بن گئے، کوئی معروف کرخی بن گئے، کوئی داتا علی اجمیری بن گئے، کوئی غوث اعظم بن گئے، اور کوئی معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ لوگوں ایسے ہو جاؤ، محبوب ہمیں پسند کر، آؤ اپنا تعلق اپنے محبوب سے جوڑو۔ حضور نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ جانور کا حال، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے، کھجور کے خشک شاخے کے ساتھ مجھ سے رہا نہیں جاتا وہ شاخہ، میں نے نہیں، ہر عاشق نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضور خطاب فرما رہے، کچھ مہینوں کے بعد ممبر بن کے آ گیا، اختصار کر رہا ہوں، ممبر بن کے آ گیا۔ جب ممبر بن کے آیا، حضور نے خطاب شروع فرمایا، کسی کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، کوئی یوں رو رہا تھا جیسے بچہ دینے والی اونٹنی درد میں روتی ہے، یوں رو رہی تھی اونٹنی، یوں کوئی رو رہا تھا۔ اچانک تاجدار کائنات نے خطاب چھوڑا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا دست شفقت کھجور کی خشک ٹہنی پہ رکھا، آستون حنانہ پر رکھا۔ وہ سسکیاں لیتا ہوا چپ کر گیا، جس طرح روتا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگا، کھجور کے خشک تنا بول اٹھا، حضور آپ سے محبت ہو گئی، آپ سے دوری گوارا نہیں ہوئی، آپ مجھ سے دور ہوئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ لوگوں جنہیں حضور کا قرب مل گیا وہ دور نہیں گئے، ہم کتنے دور آ گئے، آقا بلاتے ہیں ہم جاتے نہیں۔ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہماری زبانیں، ہمارا لین دین، ہماری حسن معاشرت، ہماری آئلی زندگی، ہمارے بچوں کی تربیت، ان سب میں حب مصطفیٰ کہاں ہے؟ حضور کی سیرت کا حیا کہاں ہے؟ آقا سے محبت کی وجہ کہاں ہے؟ تاجدار کائنات سے محبت اور عشق کا عنصر کہاں ہے؟ ورنہ یہ کھجور کا خشک تنا بازی لے گیا۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ جنت میں لگا دوں کہ انبیاء پھل کھائیں، یا اپنے قدموں میں جگہ دے دوں؟ عرض کی حضور مجھے اپنے قدموں میں دے، جگہ دے دے، آتے جاتے آپ کے قدموں کا لمس تو پاؤں گا نا۔ آؤ لوگو اپنا تعلق درود و سلام کے ذریعے بارگاہ رسالت میں آپ سے جوڑو۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، مقام ملتا ہے، اور یقین جانو سب وظیفوں سے بڑھ کر وظیفہ درود و سلام ہے۔ بیماریوں کا وظیفہ درود و سلام، قرض کا وظیفہ درود و سلام، رزق میں کشادگی کا وظیفہ درود و سلام، فرض نمازوں کے بعد یہ سارا درود و سلام کیا ہے؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے یار کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی ہے، اور میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون سا لمحہ ہے جب کائنات میں درود و سلام بند ہوتا ہے؟ جب درود و سلام بند نہیں ہوتا تو روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے جاتی کہاں ہے؟ آخری ذکر کے ساتھ اختتام، یہ قریب کے اندر ایک خلیفہ عبدالحمید گزرا، ترک خلیفہ، ایک دن اپنے دربار کو ختم کر رہا تھا،
اس نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا سوالی؟ کہا ایک سوالی ہے، عجیب پاگل سا ہے، کہتا ہے خلیفہ عبدالحمید تر خلیفہ عثمانی وہ میرا مقروض ہے۔ ہنس پڑے خلیفہ عبدالحمید، کہا اچھا بلاؤ اسے، دلچسپ آدمی ہے۔ بلایا تو کہا حضور آپ میرے مقروض ہیں، آپ نے میرا قرضہ دینا ہے۔ کہا سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہا میں بڑا امیر و کبیر تھا، بڑا امیر و کبیر تھا، وقت نے کروٹ لی، میں پائی پائی کا محتاج ہو کر مقروض ہو گیا، اور سوتا رات کو روتا ہوا سوتا، ایک دن سویا تھا نصیب جاگا، سرکار کی زیارت ہوئی۔ لوگوں آج تو زمانہ بھی عجیب ہے، کوئی سرکار کی زیارت کی بات کرے تو لوگ اس کو اور نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سچ بتاؤں کوئی غیر مسلم بھی کہے نا تو اگر اقرار نہیں کر سکتے تو انکار بھی نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے حضور نے چاہا ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا، اسے میرے دین کی اسے ضرورت ہے، اور دین کی ضرورت کی وجہ سے اور میرا دین اسے چاہتا ہے تو حضور خود آ گئے کہ یہ میرا ہو جائے، تو پھر کیا عرض ہے۔ یہ منظر ہوا، عرض کرنے لگا تو میں سویا تھا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور تاجدار کائنات۔ یہ اس لیے باتیں بتا رہا ہوں، ابھی بڑے دن باقی ہیں، یہ حضوری والا مہینہ ہے، کوشش کریں حضور کے جلووں کی کوئی خیر مل جائے۔ عرض کرنے لگا سرکار حضور دکھی ہوں، کہا جملہ سنیں، میرے عبدالحمید کے پاس جانا، میرے عبدالحمید سے کہنا حضور وہ تو مجھے پہچانیں گے نہیں، اسے کہنا کہ تم ہر روز اتنی مرتبہ درود پاک مجھ پہ بھیجتے ہو، فلاں دن تم نے نہیں بھیجا۔ ایسا واقعہ محمود غزنوی کا بھی ہے مگر یہ واقعہ اور ہے، نہیں بھیجا، یہ نشانی دینا۔ خلیفہ عبدالحمید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم نے کیا کہا مجھے، کیا کہا مجھے؟ حضور نے کیسے کہا تھا؟ وہ کہنے لگا حضور نے فرمایا میرے عبدالحمید سے کہنا۔ اس نے اپنا خزانے سے پوٹری نکالی، اسے دے دی، کہا ایک مرتبہ پھر کہو میری سرکار نے مجھے کیسے یاد کیا تھا؟ کہا حضور نے کہا تھا میرا۔ لوگوں کچھ ہمارے پلے بھی ایسا ہو جائے، سرکار کہتے یہ میرا ہے۔ وہ بار بار پیسے دیتا رہا، پیسے دیتا رہا، پیسے دیتا رہا، مال دیتا رہا، اور آخرکار اس کا سیکٹری بولا کہ پورا نہیں ہو گیا جاؤ۔ وہ کہنے لگا حضور مجھے تو لگا آپ ساری بادشاہ دے دیں گے۔ کہنے لگا پاشا تو نے کیا بات کی اس ایک جملے پر کہ حضور نے مجھے اپنا کہا ہے، وہ مجھے ساری سلطنت بھی کہتا تو میں بار دیتا۔ آؤ لوگوں اپنا تعلق حضور سے جوڑ لو، یہ پیغام جمعۃ الوداع ہے۔ اس اخلاق کے ساتھ محبت سے اللہ کی بندگی والے بن جاؤ کہ خیر پڑ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔